السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، اس مجلس میں میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اسلام میں خواتین کا مرتبہ۔ میں نے سورہ نساء کی ابتدائی آیت پڑھی آپ کے سامنے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے لوگوں، اللہ کا لحاظ کرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے اس نے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ لفظ اتقوا کا ترجمہ ڈر سے نہ کرتے ہوئے لحاظ سے کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ تقویٰ کو، لفظ تقویٰ کو جس انداز سے استعمال کیا گیا ہے، اس میں اس سے بہتر کوئی لفظ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کا یہ انداز دیکھیے کہ ایک پوری سورہ نساء عورتوں کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے۔ اس میں مسائل ہیں، اس میں وراثت کا مسئلہ ہے، کیسے جائیداد بانٹے جا، بہت کچھ ہے، لیکن اس کو عنوان دیا گیا ہے نساء، سورہ نساء۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں خواتین کا کیا مرتبہ اور کیا درجہ ہے۔ دنیا کی پہلی خاتون جو وجود میں آئی ہے، وہ عام تولیدی نظام سے ہٹ کر وجود میں آئی ہے۔ جیسے دنیا کا پہلا انسان تولیدی نظام کے تحت دنیا میں نہیں آیا، پہلے انسان کو اللہ نے بنایا من حمیم مسنون من صلصال کالفخار، مٹی سے بنایا، کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا۔ اور ایسے ہی پہلی خاتون جو دنیا میں آئی ہے، اس مرد کے پہلو سے دنیا میں اس کا ظہور ہوا ہے، تولیدی عمل سے اس کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ اگر ایک طرف اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، تو دوسری طرف خاتون کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اللہ کی تخلیقی اور خلاقی قوت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وہ اگر پیدا کرنے پہ آ جائے تو بغیر کسی سبب کے پیدا کر سکتا ہے۔ پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا۔ پہلی عورت کی پیدائش میں کسی عورت کا حصہ نہیں ہے، وہ مرد کے پہلو سے پیدا ہوئی۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ نے پھیلا دیا دنیا میں بہت سے مرد اور عورت۔ ساری انسانی آبادی انہی دو سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لوگوں تمہاری دنیا کی دو چیزیں مجھ کو بہت محبوب ہیں۔ عربی زبان میں
محبت کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے. عربی میں وہ لفظ عشق ہے، عربی لفظ، لیکن قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. پورا قرآن پڑھ جائیے، 6000 آیتیں پڑھ جائیے، لفظ عشق نہیں ملے گا. جبکہ عربی زبان میں نزول قرآن کے وقت لفظ عشق موجود تھا. ان کا محبت لفظ ہے، وہ محبت کو عجیب عجیب معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یہاں محبت کا وہ مفہوم نہیں ہو جو جلد باز طبیعتیں بہت جلدی اخذ کر لیا کرتی ہیں. محبت کا مطلب کہ عورتوں سے اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، احترام، ہمدردی، ان کا لحاظ، ان کی خاطرداری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خاطرداری ان کی ملحوظ تھی کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں خواتین حاضر تھیں اور زور زور سے بول رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے مسکرا رہے تھے اور یہ بولتی جاتی تھیں. اتنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اطلاع کروائی کہ عمر آئے ہیں. ان کا نام سنتے ہی تب بھاگنے لگی، بھاگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی دشمنوں، اللہ کے نبی کے سامنے پست آواز میں بولا جاتا ہے تو تم وہاں چیخ رہی تھی اور عمر کے نام سے ڈر گئی. عمر کی کیا حیثیت ہے، نبی کا احترام کرو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں آئی. ایک جنگ سے واپسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تم خواتین کو لے کے چلو. یہ چلی اور حضرت عمر چلے. تو حضرت عمر کو تیز لے کے چل رہے تھے اور پہاڑی تھی، چڑھنے لگے تیزی کے ساتھ. کچھ پھسلنے لگی، کچھ ہانپنے لگی. حضور نے دیکھا، فرمایا یا عمر رفقاً بالقواریر، اے عمر شیشے کو سلیقے سے لے کے چلو، ہینڈل وتھ کیئر. یہ شیشے ہیں، یہ آپ گینے ہیں، ٹوٹ نہ جائیں، ان کا لحاظ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان میں تھوڑا ٹیڑھا پن رہے گا، تم درست سیدھا کرنے جاؤ گے یہ ٹوٹ جائیں گے. دھیرے دھیرے ان کی تربیت کرو، دھیرے دھیرے ان کو سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، حضرت خدیجہ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ کیا ہے، اس میں ایک عورت کا برتاؤ اور ایک مرد کا برتاؤ پورے طور پر سامنے آتا ہے. قرآن جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، جس نے سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اپنی تعلیمات سے کسی کو اس نے محروم نہیں رکھا ہے. کیسے ممکن تھا کہ خواتین کو محروم رکھتا؟ اور خواتین کے لیے قرآن میں مکمل ہدایت اور قرآن میں خواتین کا حصہ نہ ہوتا. قرآن نے ایک آیت جو سورہ نساء کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، مردوں کو عورتوں کا نگراں بتایا ہے. جبر کرنے والا نہیں کہا، زبردستی کرنے والا نہیں کہا، ظلم کرنے والا نہیں کہا. قوام، نگراں. اور یہ واقعہ ہے کہ عورت ہمیشہ مرد کے سہارے رہی ہے. چھوٹی تھی باپ کے سہارے، بڑی ہوئی شوہر کے سہارے، بوڑھی ہوئی بیٹوں کے سہارے. عورت کی زندگی سے مرد کا تصور الگ نہیں ہو سکتا. اور مرد کو قوام کہہ کر کے عورتوں کو کمزور نہیں بتایا ہے، مرد کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے. اور مرد کی ذمہ داری وہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صفورہ کے ساتھ برتا تھا. جب فرعون
کو چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام مدین میں آئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو نے جو میرے لیے خیر طے کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں آئیں، اور پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ جب انہوں نے جا کر اپنے والد سے کیفیت بیان کی اور باپ نے کہا کہ جاؤ لے کر کے آؤ، تو حضرت صفورہ آئی، انہوں نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد نے تم کو بلایا ہے، تم نے ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو کام کیا ہے، جو کردار پیش کیا ہے، اس کا بدلہ دیں گے تم کو۔ تو چلی حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھہرو، خود آگے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی نگاہ عورت کے سراپا پہ نہ پڑے، عورت کو پورا پروٹیکشن ملنا چاہیے، اس کا تحفظ ہونا چاہیے، نگاہوں سے تحفظ ہونا چاہیے، برائیوں سے تحفظ ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے عورتوں کو پورا تحفظ دیا تھا۔ یہاں قرآن نے الرجال قوامون کہہ کر کے تحفظ دیا ہے، اور دو وجہوں سے دیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ خلقی طور پر جو مرد کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ عورتوں میں نہیں ہیں۔ آپ کوئی بھی کام لے لیجئے، وہ الگ کی بات ہے۔ آج آپ جانوروں سے کام لے رہے ہیں، آپ روبوٹ سے کام لے رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، لیکن روبوٹ انسان نہیں بن سکتا، انسان نہ کام کر سکتا ہے۔ عورت کما سکتی ہے، اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، الگ کی بات، اسلام مانے تو نہیں ہے، لیکن عورت کما سکتی ہے، عورت جنگ لڑ سکتی ہے، لیکن عورت اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہے کہ وہ جنگ لڑے۔ عورت کے اوپر معاشی ذمہ داریاں عائد نہیں کی گئی ہیں، معاشی ذمہ داریاں مرد پہ عائد کی گئی ہیں۔ عورت کا صرف یہ کام ہے کہ اس کی زندگی کو مرد خوبصورت بنائے، حسین بنائے، پرامن بنائے، اور اس کو خوشیوں سے مالا مال کر دے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالے۔ لیکن اگر عورتیں اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اسلام ان کو منع نہیں کرتا، کبھی نہیں منع کرتا۔ اور تاریخ میں ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے دنیا کے لیے، لیکن اپنی مرضی سے کیا، اپنے غنی خود کیا ہے، اپنے فیصلے سے کیا ہے۔ تہذیب کے نام پر عورتوں کو جو کچھ دیا گیا ہے سوائے دھوکہ کے، اس کی دوسری تعبیر نہیں ہو سکتی۔ آج کی تہذیب نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ عورت کے وجود کو مرد کے وجود میں ضم کر دیا، عورت کو مرد کے تابع بنا دیا، عورت کو مرد کا حصہ بنا دیا، جو کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے۔ آج یہ رسم ہے کہ عورت کا نام شوہر کے نام سے شادی کے بعد جوڑ دیا جاتا ہے، اور اسے ہماری خواتین اپنا اعزاز سمجھتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے خاندان بدل جاتا ہے، عورت کا اپنا شخصی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی آپ کے نام سے نہیں پکارا گیا۔ عائشہ بنت ابی بکر کل بھی تھیں، شادی کے بعد بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ حفصہ بنت عمر کل بھی تھیں، شادی کے بعد بھی رہیں اور آج بھی ہیں۔ سودا بنت زمعہ شادی سے پہلے بھی تھیں، شادی کے بعد بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ فاطمہ بنت محمد ہمیشہ کہلائی گئیں اور ہمیشہ رہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ عائشہ محمد لکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ خدیجہ محمد لکھا ہو گیا ہو، خدیجہ بنت خویلد۔
باپ کے ساتھ بیٹی کے نام کی وابستگی پورے خاندان کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ میں اس پڑھے لکھے مجمع میں پوری ایمانداری سے بات کہتا ہوں، اسے آپ ایک مولوی کی بڑھ مت سمجھیں، آپ اس کو محسوس کریں کس انداز سے خواتین پہ ظلم کیا گیا اور اس کو احساس دلایا گیا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حجاب جو عورتوں کا ایک زیور ہے، عورتوں کی حیا کا معیار ہے، حجاب چھین لیا گیا، حجاب کھینچ لیا گیا، حجاب اتار دیا گیا۔ حجاب ہی نہیں، اب لباس چھینا جا رہا ہے۔ قرآن نے بہت پہلے کہا تھا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیبدی ما ورئی من سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان تمہارے بدن سے لباس اتارنا چاہتا ہے۔ ہم نے لباس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا ہے اور خواتین کا لباس اترنے لگا ہے۔ بے ادبی ہوگی اگر اس تفصیل بیان کی جائے، ناموزوں گفتگو ہوگی اگر لباس کی تلاش خراج پہ گفتگو کی جائے، لیکن میں اس مجمع میں سب سے پوچھتا ہوں کہ میری بات غلط ہے؟ آپ لباس کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے لباس کو زینت کہا تھا۔ قرآن نے کہا تھا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ پہلی چیز کہ لباس برہنگی کو دور کرتا ہے اور لباس زینت کا سامان بنتا ہے۔ قرآن نے عورتوں کے لیے دو تمدن کا استعمال کیا ہے۔ سورہ نساء میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں، مردوں سے کہا عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے جذبات اور اس کے افکار ہی کا نہیں، اس کی روایات، اس کے طور طریقوں کا بھی پورا تحفظ کریں۔ قرآن نے بات کہی ہے وَكَيْفَ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تم دونوں بے حجابانہ باہم مل چکے ہو، تمہیں اس بے حجابانہ باہم ملنے کے رشتے کی لاج رکھنی ہے۔ تم ان کے بدن کے ایک ایک روم کو تحفظ دینا ہے اور لباس سے ملتا ہے تحفظ۔ قرآن نے جہاں پہ اس موضوع پہ گفتگو کی ہے بہت نفسیاتی بات کہی ہن لباس لکم۔ ابھی آپ کپڑے پہن کے باہر نکلے اور بچے کھیل رہے ہو، پانی ہو، اگر چھینٹ پڑ جائے آپ لوٹ رہے کپڑے بدل دیں گے، آپ غصہ آ جائے گا، کپڑے پر اثر پڑا ہے۔ قرآن نے خواتین کو آپ کا کپڑا کہا ہے، آپ ان کو تحفظ دیجیے۔ خواتین سے آپ کے جسم کی نمائش نہیں ہوتی، آپ ڈھکے اور چھپے رہتے ہیں، آپ کو تحفظ ملتا ہے۔ آپ لباس ہیں، آپ سے ان کو تحفظ ملتا ہے۔ لیکن عہد جدید نے یہ سمجھا دیا ہے آپ کو کہ لباس سے پہلے حجاب عورتوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ کے کسی دور میں رکاوٹ رہا ہوگا حجاب۔ حجاب اعزاز ہے، حجاب احترام ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اپنے اوپر اپنے جلباب کو ڈال دیں۔ معزز ناظرین، یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے، یہ لکیر کے فقیر کی گفتگو نہیں ہے، یہ دین ہے۔ ایک اصولی بات میں کہتا ہوں کہ جب ہم نے دین قبول کیا ہے تو ہمیں دین کے ہر عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہودیوں کی طرح نہیں، جگہ قرآن میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اپنی مذہبی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔
ہم سے کہا گیا ہے احکام کو پورے طور پر مانو، ہم پورے طور پر مانتے ہیں۔ قرآن نے یہ پوری رعایت کی ہے، جذبات کی، احساسات کی، معاشرے کی۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک غلطی پیدا ہو گئی، خاص طور پر مسلمانوں میں غلطی پیدا ہوئی کہ ہم اس کے پابند ہو گئے صدیوں سے دوسری قوموں کے ملاپ کی وجہ سے کہ جوائنٹ فیملی ہمیں رہنا چاہیے، ہم جوائنٹ فیملی کے دل دادا ہو گئے۔ حالانکہ اسلام نے حجاب اور پردہ نافذ کر کے جوائنٹ فیملی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہی لوگ ایک ساتھ رہیں جن میں آپس میں پردہ نہیں ہے، بڑی خوبصورتی سے الگ الگ فیملی کر دی تھی اور سب کو الگ الگ کر دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضور کے ساتھ نہیں رہیں، اولاد نرینہ نہیں تھی۔ آپ اپنی بیٹیوں میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا کسی کو، حضرت فاطمہ کو بھی نہیں رکھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں تنہا حضرت فاطمہ ہے کہ آپ نے ان کو کچھ سامان دیا تھا جسے لوگ بےخوفی سے جہیز سمجھتے ہیں، جہیز نہیں تھا۔ علی مرتضیٰ کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو جب ان کا گھر بسنے لگا تو ضرورت اس بات کی تھی وہاں سامان بھجوا دیا جائے، اور حضور نے پوچھا تھا علی مرتضیٰ سے کچھ جمع ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لاؤ۔ ان کے پاس جو پونجی تھی وہ لے کر کے آئے، اس میں جو کمی پڑی وہ حضور نے پوری کر دی۔ وہ جہیز نہیں تھا، نعوذ باللہ جہیز کہہ کر کے آپ الزام دیں گے، آپ تہمت دیں گے۔ نبی نے کسی ایسی رسم کی بنا نہیں ڈالی جس سے معاشرے میں، سماج میں آگے چل کے برائی پیدا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو اس ڈگر پہ چلا دیا جہاں آسانیاں پیدا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم پوری طاقت سے، پوری قوت کے ساتھ دنیا کے کچھ بازار میں اسلامی تعلیمات کو پھیلائیں اور عام کریں اور کہیں۔ ہم بہت سی باتیں اس لیے غیروں کی پھیل گئی، ہم نے قبول کر لی، بغیر دلیل کی قبول کر لی، اور اس لیے وہ بار بار کہتے رہے، وہ کرتے رہے۔ ہمیں بھی بار بار کہنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں اعمال خیر کی ہمیں توفیق دے اور ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا